الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دینی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورج اور چاند کو پیدا فرمایا، اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی اور اسے ایک نظام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے چلایا. لیکن بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو متنبہ کرنے کے لیے، اپنی قدرت کو یاد دلانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بندوں کو اپنے علم، اپنی معرفت پر نہ اترانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کی بعض چیزوں میں وقتی طور پر ایک تبدیلی کر دیتا ہے. انہی میں سے ایک چیز چاند اور سورج میں گہن کا لگنا بھی ہے، جسے عربی میں کسوف یا خسوف کہا جاتا ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات چاند گرہن کے موقع پر یہ زمین سورج اور چاند کے درمیان میں حائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے چونکہ چاند کو جو روشنی ملتی ہے وہ سورج کی طرف سے ملتی ہے، لیکن جب درمیان میں سورج زمین آ جائے گی تو گویا اب سورج سے اس کو روشنی نہ مل پا رہی ہو، تو جس حساب سے ہو، کلی طور پر ہو یا جزئی طور پر ہو، چاند کی روشنی چھن جایا کرتی ہے. اور ایسا بسا اوقات ہوتا ہے، کبھی جزئی طور پر اس کی روشنی چھن جاتی ہے اور کبھی کلی طور پر اس کی روشنی چھن جاتی ہے. اسی طریقے سے سورج کے ساتھ بھی معاملہ پیش آتا ہے، کبھی سورج کی روشنی کلی طور پر ختم ہو جاتی ہے، کبھی جزئی طور پر ختم ہو جاتی ہے. یہ سارا کا سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر سے ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس کی جو بھی توجیحات علمی طور پر کی جائے، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ حقیقی طور پر اس سلسلے میں ایک اس بندے کا، ایک انسان کا اور بالاخص ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار سورج گہن کا معاملہ پیش آیا. یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے اور 10 ہجری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انہی دنوں میں انتقال ہوا تھا. تو چونکہ زمانے جاہلیت کے اندر ایک غلط تصور تھا کہ یہ سورج میں یا چاند میں گرہن اس وقت لگتا ہے کہ اس دنیا میں جب کسی عظیم آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو جس طریقے سے لوگوں کو غم اور پریشانی ہوتی ہے، سورج اور چاند بھی اسی غم اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے ان کی روشنی چھن جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی تردید فرمائی. آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کے اندر یہ کسوف اور خسوف یہ جو ہے نہ کسی کی موت کی وجہ سے ہے اور نہ کسی کے انتقال کی وجہ سے ہے. یہ اصل جو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، ڈراتا ہے کہ اے لوگو، اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کی جو تم قدر نہیں کر رہے ہو، اس نعمت کا جو تم شکریہ ادا نہیں کر رہے ہو، اس نعمت کا جو تم غلط استعمال کر رہے ہو، ذرا خوف کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لے. جیسے وقتی طور پر چھین لے رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کلی طور پر چھین سکتا ہے. یا اس کی وجہ سے جیسے کہ آج کل شور ہو رہا ہے کہ یہ جو گرہن لگ رہا ہے آج یہ اس صدی کا پہلا ہے، اور یہ سب لوگوں کی اپنی لنترانیاں، ان کو اس کی حقیقت کچھ معلوم نہیں ہے. خود میں اپنا مشاہدہ بتاؤں، بعض ایسی چیزوں کا مشاہدہ ہم نے کیا ہے کہ کہیں گے ہو رہا ہے کہ آج تک
یا گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک کبھی چاند گرہن نہیں لگا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ابھی چند سال پہلے میں یہی سعودیہ میں تھا، دیکھا کتنے گھنٹوں تک 4-5 گھنٹے تک چاند گرہن لگا رہا۔ تو یہ لوگوں کی اپنی جو ہے بنائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت اس کے خلاف ہے، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمیں مطلب یہ ہے کہ ایسے موقع پر ایک مومن کا موقف کیا ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو توجیحات دی ہیں ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ پہلی چیز، ایک مومن کی جو کیفیت ہونی چاہیے خوف اور ہراس کی ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا فَافْزَعُوا، تمہیں خوف آنا چاہیے اس سے متعلق۔ خوف اور ہراس کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ایک چھوٹی سی اپنی علامت ظاہر کی ہے، یہی علامت کہیں زلزلے کہیں اور بڑی مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو مومن کا ہونا چاہیے، سب سے پہلے نماز طرف متوجہ ہونی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوا تو آپ نماز کے لیے آئے، اور نماز جو پڑھی جائے گی وہ بڑی لمبی نماز ہوگی، اتنی لمبی نماز ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی اور موقع پر اتنی لمبی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ یہ نماز جو ہوگی وہ عام نمازوں سے کئی اعتبار سے مختلف ہے۔ ایک اعتبار سے تو یہ مختلف ہے کہ اس نماز کے اندر عام طور پر نمازوں میں 1 رکوع اور 2 سجدے ہیں، اس نماز میں 2 رکوع اور 2 سجدے ہوں گے، ہر رکعت میں 2 رکوع ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ نماز دوسری نمازوں سے اور مختلف ہے کہ دوسری نمازوں میں رکوع کے بعد قرات نہیں، صرف تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض، یعنی آخر تک جیسے ہے۔ لیکن اس نماز میں لمبی کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد قراءت کی۔ تیسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر قراءت غیر معمولی طور پر لمبی کی جائے گی، اتنی لمبی قراءت کی جائے گی کہ اس کا اندازہ ایسے لگائیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنی لمبی قراءت کی کہ میں تھک گئی اور ہم نے سوچا کہ ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے دائیں اور بائیں ہم سے بڑی عمر کی عورتیں ہیں، ابھی تک وہ کھڑی ہیں، تو میں شرمائی اور میں بھی کھڑی رہ گئی۔ بلکہ مائی کی حضرت اسماء کا یہاں تک بیان ہے کہ بعض لوگ، ایک تو گرمی کی شدت تھی، دوسرے نبی کریم سے اتنی لمبی قرات کیے کہ قرات کی کتاب نہ لا کر کے وہ گر پڑے تھے، تو قرات بڑی لمبی کی جائے گی۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ اس نماز کے اندر قراءت اگرچہ دن میں یہ نماز پڑھی جائے لیکن قراءت بلند آواز سے کی جائے گی، آہستہ سے نہیں کی جائے گی۔ اور پانچواں فرق یہ ہے کہ اگر نماز ختم ہو گئی لیکن ابھی سورج گرہن باقی ہے یا چاند گرہن باقی ہے، ختم نہیں ہوا، تو ایسے موقع پر امام لوگوں کو خطبہ بھی دے، اللہ کا خوف دلائے، ذکر اذکار میں توبہ اور استغفار میں لوگوں کو مشغول ہونے کے لیے کہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس موقع پر ایک مومن کو جو دوسرا عمل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، جسے ہمارے یہاں سورج گرہن چاند گرہن کی نماز کہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہونی چاہیے کہ انسان اس موقع پر بکثرت دعا کرے۔ مثال کے طور پر رکوع میں گیا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سجدے میں گیا ہے، تشہد کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اور وہ دعا ہونی چاہیے کہ اپنی مغفرت کی، جیسے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اپنے اوپر سے مصائب کی دور ہونے کی، رب اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس قسم کی دعائیں بکثرت کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ کسوف دیکھو تو فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، نماز پڑھو یہاں تک کہ یہ گرہن ختم ہو جائے۔ تیسرا جو کام ایسے موقع پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صدقہ اور خیرات کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق
انسان کے اوپر سے مصیبتوں اور پریشانیوں، وہ مصیبت اور پریشانی جس شکل میں ہے، مصیبت اور پریشانی کے دور کرنے میں جس قدر دخل دعا کا ہے کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جب دعا کرتا ہے کسی مصیبت کے دور ہونے کے لیے، تو اگر مصیبت اوپر سے نازل ہوتی رہتی ہے تو دعا اس سے جا کر کے ٹکراتی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس مصیبت کو وہ دعا نیچے نہیں آنے دیتی، روک لیا کرتی ہے۔ تو علی کل حال ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بکثرت دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، جب تم یہ کسوف یا خسوف دیکھو تو فدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وکبروا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وصلوا، نماز پڑھو، وتصدقوا، اور صدقہ اور خیرات کرو۔ تو علی کل حال ایک مومن کو چاہیے کہ ایسے موقع پر کسوف کا معاملہ ہے یا خسوف کا معاملہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کرے۔ مزید یہ کہ ائمہ مساجد کو چاہیے کہ ایسے موقع پر لوگوں کو یہ عام دنیا کے اندر جو کیفیت آتی ہے، اس ایسے موقع پر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑنے کی طرف لوگوں کی ترغیب دلائیں اور لوگوں کو آخرت یاد دلائیں، جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو خطبہ دیا تھا اس میں کئی چیزیں بیان فرمائی۔ ایک چیز تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ اے لوگوں، اس نماز کے اندر میرے سامنے جنت بھی پیش کی گئی، میں جنت کے اندر انگور کے گچھے دیکھ رہا تھا، میرا جی کہا کہ ایک گچھا اس میں سے توڑ لوں، اور جب میں توڑ لیتا تو اسے تم زندگی بھر کھاتے رہتے، وہ ختم نہ ہوتا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر بنو اسرائیل کی وہ ظالم عورت بھی دکھائی گئی جس نے ایک بلی کو باندھے رکھا تھا اور باندھ کر کے چھوڑ دیا تھا، نہ اسے کھانا پانی دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ اپنی روزی تلاش کرے، جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جل رہی تھی۔ اسی طریقے سے عمرو بن لحی بھی دکھایا گیا جس نے عرب کے اندر سب سے پہلے شرک کو ایجاد کیا تھا کہ وہ اپنا اتڑیا گھسیٹ رہا ہے جہنم کے اندر اور ادھر ادھر پھیرے لگا رہا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص بھی دکھایا گیا تھا جو حج کرنے آتا تھا اور اپنے ہاتھ ایک چھڑی لیا رہتا تھا اور چھڑی میں ٹیڑھا سا ایک ایسے لوہا رہتا تھا، وہ حاجیوں کے چادر اور حاجیوں کے سامان کو اس سے لٹکا لیتا، لے لیتا۔ اگر کوئی حاجی متنبہ ہو جاتا تو کہتا کہ ارے میرا مقصد لینا نہیں تھا، اس لوہے کے اندر آپ کا سامان اٹک گیا ہے اور لے لے، اور اگر حاجی متنبہ نہیں ہوتا تو اسے لے کر کے چلے جایا کرتا تھا۔ تو ایسے ظالموں کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ بھی دکھایا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھانے کا، آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو آخرت اور جنت اور جہنم کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قسم کے جتنے ناگہانی امور پیش آتے ہیں اس میں شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کچھ بھی غلط تصورات ہمارے اور آپ کے ہاں پائے جاتے ہیں، جیسے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورتیں چاند گرہن کو، سورج گرہن کو نہ دیکھیں، یا عورت حاملہ عورت نہ دیکھے، یا لوگ کوئی ایسا کام نہ کریں۔ ایسے موقع پر بہت سے لوگ اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس قسم جو تصورات ہیں ہمیں اور آپ کو ان تمام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو سنت نبوی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔
तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज़ के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।